اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس کا جو میں نے پہلی ویڈیو میں ٹائٹل عنوان بنایا تھا ایک عمل ہزار فائدے 3 دنوں کی زکوٰۃ ریاضت کا طریقہ میں نے پیش کیا تھا۔ اس ویڈیو میں اس آیت مبارکہ کے اعداد قمری، شمسی، ملفوظی اور مخصوص اعداد اور ان کے حروف اور ان کی اقسام اور اس کے متعلق جانکاری ہوگی۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ سے محبت کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، مداومت کر رہے ہیں، ذاکر بن رہے ہیں، تب یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ ڈائری میں نوٹ رکھیں اور اپنے پاس آپ کو پتہ ہو کہ اس آیت مبارکہ کے اعداد کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، حروف کا غلبہ کون سا ہے اور اس کی تاثیر کہاں پر ہمیں زیادہ ملے گی، اور اس کو ہم نقوش میں استعمال کریں گے یا کسی نام کے ساتھ جمع کر کے اس کا نقش بنائیں گے، طلسم بنائیں گے، اس سے پھر آپ کو مکمل معلومات ملے گی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس کے جو اعداد قمری ہیں وہ 2476 ہے، 2476۔ اس کے جو اعداد شمسی ہیں وہ 3959، 3959 ہیں۔ اس کے جو اعداد عربی ہیں جس کو بسط بھی بولتے ہیں وہ 9993 ہیں۔ اس کے جو ملفوظی اعداد ہیں وہ 3179 ہیں، 3179۔ اور اس کے جو مخصوص اعداد ہیں جس کو ہم طلسم بھی بولتے ہیں وہ 1914964128۔ اس آیت مبارکہ کے حروف کی تعداد 20 ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، حروف کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 20۔ اور اس میں آتشی حروف کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے، الف، زال، طا، شین، میم۔ اور اس میں بادی حروف کی تعداد بھی 5 ہے، خاکی حروف کی تعداد 1 ہے، آبی حروف 1 ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو غلبہ ہے وہ آتشی اور بادی کا ہے۔ اس میں نورانی حروف کی تعداد 6 ہے، صوامت کی تعداد 5 ہے، حروف شفا اس میں 5 ہیں، ظلمانی حروف کی تعداد اس کے اندر 6 ہے، تسخیر کے حروف کے جو اعداد ہے وہ بھی 6۔ ان اعداد کو اور ان کی حروف کی جو اس میں تقسیم ہے ان کو آپ ڈائری میں نوٹ کر لیجئے، یہ آپ کے پھر آگے کام آئیں گے۔ جب کبھی ہم کوئی طلسم بنائیں گے، نقش بنائیں گے، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ نقش ہم بنا رہے ہیں مثلث، مربع، مخمس، اور یہ ہم شمسی اعداد سے بنا رہے ہیں یا قمری اعداد سے بنا رہے ہیں یا پھر ابجد قمری سے، بسط سے اور ملفوظی سے، ان کی اعداد سے ہم نے نقش بنانا ہے، کون سا بنانا ہے، تو یہ ہمیں وہاں پر ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ اور نقش کو ہم نے اگر آتشی چال سے بنایا اور بادی چال سے بنایا تو اس کی تاثیر ہمیں کیا ملے گی، اور اگر کوئی مخالف عنصر ہے تو پھر ہم آبی سے یا خاکی سے بنائیں گے تو اس کی تاثیر کیا ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں آگے کام آئے گی، یہ جانکاری ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کے متعلق اگر معلومات مکمل ہو تو پھر اس میں بندہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے، وہ چیز پھر انسان کو کبھی نقصان نہیں دیتی، ہمیشہ اس کو فائدہ دیتی ہے۔